صبح ازل تھا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام ابد بے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لام رسالت زلف سے پیدا سر امامت سر سے ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ آج جس شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور جن کے ہاں نعت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ذکر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، حضرت حسان کی پیروی محسوس ہوتی ہے، وہ قبیلہ حسان کا وہ ایک بہت ہی منفرد اور ممتاز شخص جس کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے۔ نام میں ذکر ضرور کروں گا، لیکن پہلے ان کی فکر سماعت کر لیجئے کہ جو تیرے کوچے میں بستر لگائے بیٹھے ہیں، جو تیرے کوچے میں بستر لگائے بیٹھے ہیں، وہ ہاتھ دونوں جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، اور فقیر ہیں تیرے محتاج یک نگاہ کرم، لٹے لٹائے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اور زمین کوئے محمد کی دلکشی دیکھو، زمین کوئے محمد کی دلکشی دیکھو کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں، اور اٹھائے حشر بھی آ کر تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھائے حشر بھی آ کر تو اٹھ نہیں سکتے، جو آستاں پہ تمہارے بٹھائے بیٹھے ہیں، اور لگی ہے بھیڑ در مصطفیٰ پہ ایسی ماب، لگی ہے بھیڑ در مصطفیٰ پہ ایسی ماب، یہ سارے لوگ فلک کے ستائے بیٹھے ہیں، یہ سارے لوگ فلک کے ستائے بیٹھے ہیں، وہ ہاتھ دونوں جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں۔ سیماب اکبر آبادی ایک بہت ہی ممتاز و محترم نام، فن شاعری کے اعتبار سے، اردو زبان کی خدمت کے اعتبار سے ایک بہت ہی معتبر نام، اور بہت ہی عزت اور تکریم احترام سے دیکھا جانے والا یہ نام، بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت جن کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ سے میں گوش گزار کروں گا، ان کی شخصیت کا تعارفی خاکہ، ان کی شاعری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، ان کا کلام بھی پڑھا جائے گا کہ یہی خوشبو حسان ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہم سب کی بہت محترم مکرم شخصیت، ممتاز تحقیق نگار، ممتاز شاعر ادیب جناب پروفیسر منظر ایوبی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کی بہت ہی نمایاں شخصیت، بہت ممتاز شاعر ادیب تنقید نگار جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز، خوش انداز ثناخواں جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد راشد اعظم۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں سیماب اکبر آبادی کے ایک کلام سے، آئیے پہلے وہ سماعت کرتے ہیں۔ پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے،
جائے چار اگر ایسا واہ واہ الہی کوئی تو مل جائے اللہ چار اگر ایسا ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے خدا کے گھر کا گدا ہوں فقیر کوئے نبی خدا کے گھر کا گدا ہوں فقیر کوئے نبی لگاؤ ہے مجھے مکے سے اور مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے تڑپ بھی آؤ زری ہے حسین پر سیما تڑپ بھی آؤ زری ہے حسین پر سیما کچھ ایسی دور نہیں کربلا مدینے سے کچھ ایسی دور نہیں ہے کچھ ایسی دور نہیں کربلا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ناظرین کرام سیماب اکبر آبادی بر صغیر کے نامور جلیل القدر شاعر محقق نقاد ادیب ماہر لسانیات خطیب ان کے کئی تاریخی خطبات موجود ہیں جو انہوں نے بر صغیر کے مختلف شہروں کے مشاعروں کی صدارت کرتے ہوئے دیے وہ بڑے زود گو پرگو شاعر تھے استاد سخن تھے ان کی اعلیٰ علمی صلاحیتوں بلند پایا فنی مہارت کا ایک زمانہ معترف رہا ہے انہیں قرآن پاک کے منظوم ترجمے کی سعادت نصیب ہوئی اور مولانا روم کی مثنوی کا بھی آپ نے منظوم ترجمہ کیا ان کی نعتیہ شاعری بھی اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہے ان کا سلام و مناقب کا بھی مجموعہ ہے اہل بیت کی عقیدت و محبت کے اظہار کے طور پر بھی انہوں نے یادگار کلام چھوڑا ہے آپ کا اصل نام عاشق حسین تخلص سیماب کیا کرتے آگرے میں جمادی الثانی سن 1299 ہجری بمطابق 1880 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوتی ہے آپ کے والد گرامی مولانا محمد حسین صدیقی
آپ کے استاد گرامی فصیح الملک نواب مرزا داغ دہلوی، حضرت حافظ حاجی سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے شرف بیعت حاصل کیا۔ سن 1900 میں آپ کی شادی سکینہ بی بی سے ہوئی۔ ریلوے آڈٹ آفیسر کی حیثیت سے اجمیر شریف میں آپ نے ملازمت اختیار کی۔ نظم و نثر کی چھوٹی بڑی 300 کتب آپ کی تصانیف میں شامل ہیں۔ 2.5 سے 3,000 آپ کے شاگرد ہیں، اور ان میں سے سینکڑوں تلامذہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خطوط کے ذریعے آپ سے کلام پر اصلاح بھی لی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں ساغر نظامی، مخمور جالندری، بسمل سعیدی، مختار صدیقی، سراج الدین ظفر، الطاف مشہدی، نور بجنوری اور دیگر بہت سے ایسے نام ہیں جو بہت ہی معتبر نام ہیں اور بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ مختلف رسائل میں اور جرائد میں آپ نے مدیر کی حیثیت سے اور بہت سی ذمہ داریاں آپ نے ان اداروں میں انجام دیں۔ ماہنامہ شاعر پہلے آگرہ سے شائع ہوتا رہا، پھر بمبئی سے اعجاز صدیقی کی ادارت میں مستقل پابندی سے ماہ بہ ماہ نکلتا رہا۔ آپ کی تصانیف یوں تو 250-300 ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا، لیکن قابل ذکر نیستاں، الہام منظوم، مثنوی مانوی کا مکمل اردو ترجمہ مثنوی کی ہی بحر میں، کلیم عجم پہلا دیوان آپ کا، کار امروز، ساز و آہنگ، راز عروض، دستور الاصلاح، سدرۃ المنتہا، شعر انقلاب، عالم آشوب، سیرت النبی، وحی منظوم، منظوم قرآن پاک، ساز حجاز آپ کا نعتیہ مجموعہ، اور سوانح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، لوح محفوظ آخری دیوان آپ کا شائع ہوا۔ سن 1948 میں آپ پاکستان تشریف لے آئے۔ 31 جنوری سن 1951 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور کراچی میں مزار قائد سے قریب ہی آپ کا مزار ہے۔ منظر صاحب، ایک ایسی شخصیت جسے ہمہ جہت شخصیت کہیں، ایک شخصیت اور اتنے کام، اور قرآن مجید کا منظوم ترجمہ، یہ ایک بہت اہم، اس میں پھر مثنوی اور روم کا منظوم ترجمہ۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سیماب صاحب کی شخصیت کو اور ان کے اس تمام کام کو؟ جیسا کہ ابھی آپ نے ان کے مختصر قواعد بیان کیے، جی ہاں، اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے وہ، اور عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 71 سال تقریباً انہوں نے عمر پائی۔ جی ہاں، اس مدت میں اتنے کام کرنا بڑے کیلیبر کا آدمی کر سکتا ہے۔ جی، بہت ذہین آدمی تھے۔ 20ویں صدی جو ہماری انقلابوں کی صدی کہلاتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جہاں تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے انقلابات ہوئے، تغیر و تبدل رونما ہوا ہے، وہاں لٹریچر میں بھی بڑے تبدیلیاں باتیں ہوئی ہیں۔ ٹھیک، ہماری تاریخ جو ادب کی بتاتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کیسی کیسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی 20ویں صدی میں۔ بھائی علامہ اقبال صدی میں پیدا ہوئے، علامہ جوش تھے، جی، فیض احمد فیض تھے، جی، اور ان کے اپنے ظفر علی خان تھے، جی ہاں، اور یہ سیماب صاحب بھی تھے۔ تو اتنی بڑی شخصیتیں، اتنی یعنی قابل ہستیاں، اور ان کی اتنی توانا آواز، اور اس میں اپنے کام کی بنیاد پر، اپنی تخلیق کی معیار کی بنیاد پر، اپنے یعنی ذخیرہ ادب کی بنیاد پر نام پیدا کرنا، اور انفرادیت جی ہاں، حاصل بالکل، کرنا بڑی مشکل کام ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اس عہد میں اپنی پہچان، اپنی تخلیقات کے بلبوتے پر بنوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا۔ جی ہاں، اپنے ملازمت بھی کی، کا اپنے رشتہ روح کا رشتہ اور جسم کا برقرار رکھنے کے لیے ملازمت بھی کی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تمام عمر یعنی غافل نہیں رہے، کام کرتے رہے، تخلیقی کام ان کا جاری رہا۔ ٹھیک، یہ سب سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، وحی منظوم جی ہاں، قرآن کا ترجمہ، جی ہاں، اگر ان کے کسی تمام سے قطع نظر اس ایک کام کو دیکھ لیا جائے تب بھی یہ بھاوی ہوتا ہے، سب سے بڑی خدمت ہے۔ اب اچھا پھر ایک چیز اور یہ دیکھیے کہ کون سا زمانہ تھا وہ، اس زمانے میں مذہبی اور دینی لٹریچر کہاں تھا؟ ٹھیک، ٹھیک، ارے بھائی وہاں تو کار ثواب سمجھ کے تو کام کیے کرتے تھے لوگ، نعت اور لکھا کرتے تھے، بالکل اس زمانے میں مذہبی کی لٹریچر کو پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، اور اتنا ذخیرہ ادب کا اس میں ہوا ہے، اضافہ کیا ہے،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. صحیح. اور ان کی اصل میں یہ صحیح و کامل جو تھی اس وجہ سے بھی تھی کہ انہیں ماحول آگرے کا اور خاص طور پہ جو جہاں بھی رہے بڑا ادبی ماحول ملا.